جرائم کی بے رحم گلیوں میں رشتوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سفاک قاتل اپنے قریبی عزیزوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ انسانیت کا چہرہ روزانہ آنسوؤں سے دھویا اور خون سے تر کیا جاتا ہے، اور شہر سے لے کر گاؤں تک بے بس لوگوں کو جینے کی سزا دی جاتی ہے۔ پنجاب اور سرحد کے سنگم پر واقع اٹک شہر میں ایک بے رحم چچا نے اپنے 2 بھتیجوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سرفراز شاہ قتل کیس میں 7 افراد کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، اور قصور کے نواحی علاقے کنگن پور میں زمین کے تنازع پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 رینجرز اہلکاروں سمیت 7 افراد کو مزید 2 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاہم اس کیس کا ایک اہم ملزم پولیس اہلکار عالم زیب ابھی تک روپوش ہے۔ میرے سے پوچھا جس کا 20 سال کا بیٹا مارا ہے انہوں نے، میں جانتی ہوں نا جو میرے دل پہ گزرتی ہے۔ کراچی کے بورڈ بیسن تھانے کی حدود میں واقع بے نظیر شہید پارک کے اندر 8 جون کو 5:15 پر رینجرز اہلکاروں نے فائرنگ کر کے نہتے نوجوان سرفراز شاہ کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ 6 بجے جناح اسپتال پہنچایا گیا اور 6:15 پر وہ جاں بحق ہو گیا۔ 8 جون کو 6:30 پر رینجرز کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ رینجرز سے مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا ہے، مگر کچھ دیر بعد رینجرز کے اہلکاروں کے ہاتھوں اس قتل کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس کے بعد رینجرز حکام نے اس قتل میں نامزد 2 اہلکاروں شاہد ظفر اور افضل کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران سرفراز شاہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرانے والے افسر خان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے سرفراز شاہ قتل کیس میں ملوث رینجرز کے مزید 4 اہلکاروں سب انسپیکٹر بہاؤ الرحمان، لانس نائک لیاقت علی، سپاہی محمد طارق اور ڈرائیور منٹھار علی کو حراست میں لے لیا، جبکہ سرفراز شاہ کے قتل کی FIR میں دہشت گردی کی دفعات 780A کا اضافہ کیا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے 4 عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ یہ 7 دن میں ہم نے چالان سبمٹ کرنا ہے، اور 7 دن تک ہماری کمیٹی کی اور میری جو ہے وہ انویسٹیگیشن کنٹینیو رہے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فورم پہ ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سپریم کورٹس کا آرڈر ہے، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو۔ اسی واقعے کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دوران گرفتار ہونے والے مزید 4 رینجرز اہلکاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ IG سندھ نے 8 جون کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر سرفراز شاہ کے اہل خانہ اور صحافیوں کے احتجاج کو نہ روکنے پر صدر ٹاؤن کے SP ارشاد علی رضا اور کلفٹن ٹاؤن کے SP طارق داریجو کو معطل کر دیا۔ کام ہے اس کے جو ہے اس کو پکڑ کے جو ہے پولیس کے حوالے کرتی ہے، اور اس کے بعد پولیس کی تھانے کا کام ہے کہ اس پہ FIR درج کرتا ہے، اور جو اپنا کچھ بھی تھا اس کو قانون کے حوالے کرتے بند کرتے، یہ گولی کے مار دیا، یہ غلط ہے۔ ہیبت ناک سزا دینی چاہیے کہ پوری جو ہے میڈیا پہ نظر آئے، لوگ ڈر جائیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے، مگر ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیزیں نہیں ہے۔ سرفراز شاہ قتل کیس کے وکیل کا کہنا تھا کہ دیت اور دیگر معاملات سمیت انسداد دہشت گردی ایکٹ 7 میں کسی قسم کی مصالحت نہیں ہوتی، اب ملزمان کو صرف سزا سنائی جائے گی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق افسر خان نے بتایا تھا کہ پولیس اہلکار عالم زیب اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی لڑکی کے ساتھ پارک میں آیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے اس کی رہائش گاہ شری جناح کالونی میں چھاپا مارا گیا، تاہم گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی، جبکہ پولیس کو اس لڑکی کا بھی سراغ نہیں مل سکا جو اس واقعے کے وقت عالم زیب کے ساتھ تھی۔ تفتیشی ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ 5 جون کو پارک میں افسر خان کا سرفراز سے جھگڑا ہوا تھا، اور افسر خان نے رینجرز کی موبائل کے ڈرائیور منٹھار علی کو فون کر کے بلایا، مگر موبائل کے پہنچنے سے پہلے سرفراز ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا تھا۔ 7 جولائی 1993 کو پیدا ہونے والا سرفراز شاہ 5 بھائیوں میں 4تھے نمبر پر اور میٹرک کا طالب علم تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق 8 جون کو سرفراز شاہ ایک مرتبہ پھر پارک میں آیا اور دونوں کا ایک بار پھر جھگڑا ہو گیا۔ افسر خان نے اس بار بھی رینجرز کے ڈرائیور منٹھار علی کو فون کر کے بلایا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کی فوٹیج میں رینجرز اہلکار کے الفاظ یہی ہے سنے جا سکتے ہیں۔
جیسے وہ اس کو پہلے سے جانتے ہوں۔ یہ دردناک مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ کر اچھے خاصے اعصاب کے انسان بھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑے۔ ذرائع کے مطابق سرفراز شاہ کی ہلاکت کے بعد جب رینجرز اہلکار نے مقابلے کا مقدمہ درج کرانے کو کہا تو پولیس نے متاثرہ شخص یا کسی عام شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے پر اصرار کیا تھا، جس پر افسر خان اس مقدمے کا مدعی بھی بنا۔ افسر خان کی جانب سے سرفراز کے خلاف مقابلے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور قانون کے مطابق عدالت دفعہ 182 کے تحت دونوں مقدمات درج کرائے جانے والوں کو سزا بھی سنا سکتی ہے۔ تاہم پولیس افسر خان کی سرپرستی کرنے والے CID کے اہلکار عالم زیب کو بھی تلاش نہیں کر سکی، جبکہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے DG رینجر سندھ میجر جنرل اعجاز چودھری اور IG سندھ فیاض لغاری کو 3 دن میں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے DG رینجر سندھ اور IG سندھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سرفراز شاہ قتل کیس کے سلسلے میں پولیس نے رینجرز کے 2 اہلکاروں شاہد ظفر اور افضل کو ریمانڈ مکمل ہونے پر مقامی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کے روبرو 2 گواہوں نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ افسر خان نامی شخص نے سرفراز کو رینجرز اہلکاروں کے حوالے کیا تھا، جس کے بعد 2 اہلکاروں شاہد ظفر اور افضل نے اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 6 رینجرز اہلکاروں سمیت 7 افراد کو مزید 2 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس دردناک واقعے نے عام انسان کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس واقعے پر سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن لینے سے اب نہ جانے کتنے سرفراز کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ خرم گلزار، سما، کراچی۔ لاہور میں اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے پیٹرولنگ سٹاف میں لیڈیز پولیس اہلکار تعینات کی جا رہی ہیں۔ ایسے 6 ماڈل پولیس اسٹیشنز کے علاوہ تھانے کی سطح پر عام جھگڑے نپٹانے کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں۔ نئے تعینات ہونے والے DIG آپریشنز غلام محمود ڈوگر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ لاہور پولیس نے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران 242 اشتہاری ملزمان، 282 عدالتی مفرور اور 32 ملزموں پر مشتمل 12 گینگز گرفتار کیے، 159 افراد سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے 152 مقدمات، 319 افراد سے منشیات برآمد کر کے 307 مقدمات اور جوا کھیلتے ہوئے 205 افراد کو گرفتار کر کے 43 مقدمات درج کیے، 18 قبہ خانوں پر چھاپے مار کر 73 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ گداگری، پتنگ بازی اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی کی گئی۔ آپ کا بھی جہاد بیڈ ایلیمنٹس کے اگینسٹ ہے، ہمارا بھی جہاد کرمنلز اور بیڈ ایلیمنٹس کے اگینسٹ ہے، اور یہ جہاد انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں سیکنڈ اوپینین ہو سکتی ہے یا دوسری رائے ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اس میں ایز اے ٹیم کیوں نہیں چل سکتے۔ مطلب ہم پہلے بھی آپ کے بڑے احسانات ہیں سوسائٹی کے اوپر، پولیس کے بھی تھوڑے بہت ہوں گے، اور یہ سوسائٹی کے اوپر جو ہماری آبلیگیشن ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس معاشرے کی ویلفیئر کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں۔ یہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ DIG آپریشنز نے بتایا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کے دھمکی امیز پیغامات کا جائزہ لے کر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ DIG نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں، جس کے بعد کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ٹیررزم ایک بڑا ہی اس وقت نیشنل فینومنا ہے، اور یہ صرف لاہور سے متعلقہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ مینس جو ہے وہ تقریباً پورے ملک میں، نہ صرف کہ پورے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں کی اسسٹنس سے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، بلکہ اس کو پھیلایا گیا ہے۔ اس میں جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، کچھ غیر ملکی بھی ہیں اور پرابیبلی ہمارے ملک میں بھی شامل ہیں۔ اس میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولیس کے جو ایشوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ انفارمیشن کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے، کامبنگ کیسے کرنی ہے، ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس طرح کی جگہوں پہ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کچھ اس میں بینڈ آرگنائزیشنز ہیں فار ایگزامپل، ان کے اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں، 4 شیڈول پہ کون سے لوگ ہیں، ATBs کتنے ہیں یعنی کہ افغان ٹرینڈ بوائز کتنے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو افغان پریزن سے لوگ واپس آئے ہیں وہ کون سے ہیں، گونٹانامو بے والے کتنے ہیں، لال مسجد ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، ان کی پھر مانیٹرنگ
اور ان کی افیکٹو طریقے سے مانیٹرنگ کرنا جو ہے دیٹ از بیسیکلی سدباب. DIG آپریشنز نے کہا کہ لاہور کی ہر ڈویژن میں ایک ماڈل تھانہ ہوگا جس میں فوری مقدمات درج ہوں گے. ان تھانوں میں لیڈیز فورس بھی تعینات ہوگی جبکہ عملے کو یونیسیف کے تعاون سے شارٹ کورسز بھی کروائے جائیں گے. اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے لیڈیز فورس بھی گشت کرے گی جبکہ تھانے کی سطح پر مصالحتی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ناقابل دست اندازی پولیس کیس نمٹائے جا سکیں. ہم یہ رپورٹنگ سینٹرز والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم تقریباً ہر SP کے آفس میں اور ایک ماڈل پولیس اسٹیشن ابھی سلیکٹ کر رہے ہیں. 6 پولیس اسٹیشنز ہوں گے, ان کی لسٹ بھی آپ کو پرابیبلی پتہ ہو. ان کے اندر ہم ایک ایسا رپورٹنگ سینٹر بنا رہے ہیں جس کے اندر کہ بڑا تہذیب کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جائے, ان کی بات سنی جائے. اس میں ہم لیڈی آفیسرز بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں اس رپورٹنگ سینٹر کے اندر. اور اس کے اندر جو ہماری ہماری جو فورس جو ہے, جو ریسورس ہمارے پاس آلریڈی ہے, اس میں سلیکٹ کر کے جو بیسٹ لاٹ ہمارے پاس ہے وہاں پر پیپل ہینڈلنگ کے لیے ہم اس کو محرر کے پاس نہیں بھیجیں گے. کمپلیننٹ کو بھی ہم اس کو بھیجیں گے اپنے اس رپورٹنگ سینٹر میں. وہ جو بندے ہم سلیکٹ کر کے ان 12 لوکیشنز پہ ہم لگائیں گے. پولیس کی طرف سے شہریوں کی بروقت مدد اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس افسروں کو زبانی دعووں کی بجائے عملی کام بھی کرنا ہوگا کیونکہ ماڈل تھانے ہر نئے آنے والے پولیس افسر کا دعویٰ ہی رہتا ہے. کیمرامین مرزا محمد طاہر کے ساتھ عامر شہزاد, ساما, لاہور. آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے پیٹرولنگ سٹاف میں لیڈیز پولیس اہلکار تعینات کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ. آپ ساما کے ساتھ رہیے.